السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی خبر میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں جس خبر کو سن کر آپ لوگ اپنا سر پکڑ لو گے کہ یار یہ ہمارے سماج میں ہو کیا رہا ہے۔ جب میں نے اس خبر کو پڑھا تو میں تو تھوڑی دیر کے لیے سن رہ گیا کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں اتنی جہالت عام ہو چکی ہے، اور یہ خبر سنانے کا مقصد اپنے نوجوانوں کے بیچ میں اویئرنیس پیدا کرنا ہے، اپنے نوجوانوں کو بتانا ہے کہ دیکھو یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے نا۔ یہ مقصد ہے میرا اس خبر کو سنانے کا، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ خبر کیا ہے؟ آپ لوگ پوری خبر اسکرین پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ خبر ہے ایک ایسے پتی کی جس نے پہلی رات میں ایسی دوائیاں کھا کر بیوی سے ملاقات کی اور بیوی کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کیا کہ بیوی کی موت ہو گئی۔ پوری خبر آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ حمیرپور ضلع کے رہنے والی یہ لڑکی تھی جس کی 3 فروری کو اس کے بھائی نے، اس کے ماتا پتا نہیں تھے، ماں باپ نہیں تھے، 3 فروری 2024 کو اس کی شادی ہوئی اور 4 فروری کو اس کے بھائی نے اس کو ودا کیا۔ شادی کہاں ہوئی تھی؟ جالون ضلع کے نواسی نتل عمرے کے ساتھ ہوئی تھی۔ شادی کے 3-4 دن کے بعد سسرال سے فون آتا ہے بھابھی کے پاس، لڑکی کی بھابھی کے پاس، کہ تم نے تو اپنی جو لڑکی دی ہے ہمیں، وہ تو بیمار دی ہے، اس کی بیماری کے بارے میں بتایا نہیں ہے، دیکھو اس کو خون کی الٹیاں ہو رہی ہیں، ایسی بیماری کون سی چھپائی تم نے جو اب پتہ چل رہی ہے۔ تو یہ لوگ اس وقت کانپور ایک شادی میں گئے ہوئے تھے، آپ لوگ پوری خبر پڑھ سکتے ہیں۔ پھر یہ لوگ اپنی پوری فیملی جو ہے لڑکی کے پاس پہنچی اور لڑکی کو ہاسپٹل میں بھرتی کرایا۔ تو جو اسپیشلسٹ ہوتی ہیں خواتین کی، انہوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ موت ہو گئی۔ موت کے بعد پھر جو رپورٹ آتی ہے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ، اس میں پتہ چلا کہ اس کے ساتھ تو اس طرح سے ریلیشن شپ قائم کیا گیا ہے جیسے کوئی گینگ ریپ کیا گیا ہو۔ اور پھر بھابھی نے بھی خلاصہ کیا کہ مرنے سے پہلے جب لڑکی سے بھابھی نے اکیلے میں پوچھا کہ بھائی کیا راز ہے، کیا ہوا تمہارے ساتھ، تو اس نے بتایا کہ ایسے ایسے میرے شوہر نے ایسے دوائیاں کھا کر میرے ساتھ ریلیشن شپ قائم کیا، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ اس ریلیشن شپ قائم کرنے سے کیا ہوا کہ جو شرمگاہ ہے وہاں پر زخم ہو گئے، انفیکشن ہو گیا، اور وہ انفیکشن جو ہے وہ پوری باڈی میں پھیل گیا، اور اس انفیکشن کے پھیل جانے کی وجہ سے لڑکی کی موت ہو گئی۔ میرے عزیز نوجوانوں، شادی ہوتی ہے نا، تو شادی جو ہے نا یہ ایک محبت کا رشتہ ہے، ایک پیار کا رشتہ ہے، یہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا رشتہ ہے۔ لڑکے کیا کرتے ہیں کہ شادی ہوئی نا تو دوائیاں کھاتے ہیں۔ ارے بھائی، بیوی ہے وہ تمہاری، اس سے پیار تمہیں کرنا ہے، کوئی جنگ نہیں کرنی ہے۔ بیوی سے ملاقات کرو گے نا تو بیوی سے پیار محبت کی باتیں کرنی ہے، بیوی کو اپنے پن کا احساس دلانا ہے، بیوی کو یہ احساس دلانا ہے تمہیں کہ دیکھو تم تنہا نہیں ہو، تم اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہو نا، میں تمہارا اب سب کچھ ہوں، میں تمہارا خیال رکھوں گا، میں تمہاری کیئر کروں گا، میں تمہارے سکھ کا ساتھی، میں تمہارے دکھ کا ساتھی، تم کبھی مجھے اپنے سے الگ مت سمجھنا۔ یہ بیوی کے ساتھ محبت کی رات ہوتی ہے۔ اس کو عام لڑکوں نے، نوجوانوں نے، اور ماحول شادی کا اس طرح سے بنا دیا جاتا ہے کہ جیسے بیوی سے مقابلہ کرنا ہے، یہ ٹیبلٹ کھاؤ، وہ ٹیبلٹ کھاؤ، یہ دوائیاں کھاؤ، وہ دوائیاں کھاؤ۔ میں نے دیکھا ہے کہ جن لڑکوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ جو ہے نا دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں، 1 مہینے سے پہلے سے ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے، علاج چل رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی دنگل میں کودنے والے ہیں، جیسے کوئی مقابلے کے لیے جانے والے ہیں، اور فکر مند ہوتے ہیں، یار پتہ نہیں پہلی رات میں کیا ہوگا، یار پتہ نہیں میں بیوی کے قابل بھی رہوں گا کہ نہیں ہوں گا۔ بھائی آپ کو مقابلہ نہیں کرنا ہے بیوی سے، وہ بیوی ہے، عورت ہے، ایک لڑکی ہے، نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، اس کو شادی کی پہلی رات میں تو اس کو احساس دلاؤ اپنے پن کا، محبت کا، پیار کا۔ میاں بیوی کا رشتہ ہی پیار محبت میں ہوتا ہے، اس کو ہم نے کیوں سمجھ رکھا ہے ایسا؟ اب نوجوان کیا کرتے ہیں؟ دوائیاں کھاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہمارے فیروز آباد میں بھی ہوا تھا کہ شادی کی پہلی رات میں جو ہے نا، جب لڑکا شادی کی پہلی رات میں اپنی بیوی سے ملاقات کی، اس نے تو اتنی بلیڈنگ ہوئی لڑکی کے کہ اس کو رات کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑا، اتنی بلیڈنگ ہوئی۔ تو میرے عزیز نوجوانوں، تھوڑا سمجھو اس بات کو۔ آپ کی اگر شادی ہو رہی ہے نا تو یہ دوائیاں یہ بالکل مت لو، اور یہ دوائیوں کے نام پہ جو اپنا دھندا چلاتے ہیں نا لوگ، ان کو بھی باز آنا چاہیے۔ ایسی دوائیاں
جن لوگوں کی شادیاں لڑکوں کی ہو رہی ہوتی ہیں ان کو کھلا دی جاتی ہیں، اور ایسی ایسی دوائیاں کہ لڑکے جانور بن جاتے ہیں۔ اب اس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں آیا ہے کہ لڑکی کے ساتھ اس طرح سے جسمانی تعلق قائم کیا گیا ہے جیسے کہ گینگ ریپ ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کرو، سوچو ذرا، اگر اس طرح سے ایک لڑکی جو اپنا گھر بار چھوڑ کر آئی ہے اور وہ اپنے شوہر سے کیا امید رکھتی ہے کہ میرا شوہر میرے سے آئے گا، پیار محبت کے ساتھ وہ میرے قریب آئے گا، میرے ہاتھ کو چومے گا، مجھے پیار کرے گا، اور آپ اس کے ساتھ دردنگی کا اظہار کر رہے ہو، آپ اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ رہے، آپ اس کی پرابلم کو نہیں سمجھ رہے، ہے نا؟ اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ مان لیجیے لڑکی پیریڈ سے ہے، اس کو پین ہو رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن لڑکی کی چونکہ پہلی شادی کی پہلی رات ہے، تو بس اس کو تو اپنی ڈیزائر پوری کرنی ہے، اپنی جسمانی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ بھائی کیا طریقہ ہے یار یہ؟ بیوی کو بیوی سمجھو، وہ بیوی ہے تمہاری، تم اس کا خیال نہیں کرو گے، اس کے پین کو نہیں سمجھو گے، اس کی تکلیف کو نہیں سمجھو گے تو کون سمجھے گا؟ اسی لیے میں بس یہ خبر سنا کر اپنے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیپسول، دوائیاں، یہ طرح طرح کی چیزیں، یہ جو آپ کھاتے ہو نا شادی کے لیے، اور شادی کی پہلی رات کی تیاریاں کرتے ہو جیسے آپ کو کسی مقابلے میں جانا ہے، دنگل میں جانا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ آپ کی صحت کو بھی نقصان پہنچائے گا، آپ کے جسم کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ جو نیچرل ڈیزائرز ہوتی ہیں نا، جو نیچرل فیلنگ ہوتی ہیں، اس کی بات الگ ہوتی ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے یا آپ کی شادی ہو چکی ہے، بالکل بھی آپ دوائیاں مت لو، بالکل بھی دوائیاں مت لو۔ وہ آپ کی بیوی ہے، اس سے پیار سے ریئیکٹ کرو، اسے پیار کا احساس دلاؤ، محبت کا احساس دلاؤ، اس کی تکلیف کو سمجھو، ہے نا؟ عورت، ایسی طبیعت عورت کی ہوتی ہے نا کہ اگر آپ فلاپ بھی ہو گئے، مان لیجئے آپ بیوی سے آپ نے ملاقات کی اور آپ مان لیجئے آپ کی ٹائمنگ تھوڑی سی کم رہ گئی، ہے نا؟ کچھ چیزیں مجھے سمجھانے کے لیے بولنا پڑ رہی ہیں، مان لیجئے آپ کی ٹائمنگ بھی کم رہ گئی، تو بیوی کے اندر آپ کی اتنی ہمدردی ہوتی ہے شوہر کی کہ وہ اس چیز کو اگنور کر دے گی۔ کوئی بات نہیں، پہلی بار جب میاں بیوی ملیں گے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی آپ کی ٹائمنگ کم ہو، پاور کم ہو، لیکن کوئی بات نہیں۔ فرسٹ ٹائم ہوتا ہے، ہڑبڑاہٹ ہوتی ہے، پہلی ملاقات ہوتی ہے، تھوڑا سا ٹائم دو، بیوی کو بھی ٹائم دو، آپ بھی تھوڑا سا ٹائم دو، سب اوکے ہو جائے گا۔ دوائیاں مت کھاؤ۔ دوائیوں سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ آدمی جانور بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو فیلنگ آ رہی ہے نا، وہ ایک دوائی کے ذریعے آئی ہے جو ختم نہیں ہوگی آدھے پون گھنٹے تک، کیونکہ دوائیوں سے نسوں میں جو ہے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن بیوی کو جو پین ہو رہا ہے اس کا پھر اسے احساس نہیں ہوتا آدمی کو۔ اسی لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، شادی شدہ زندگی کو برباد مت کرو۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ لڑکی والے لڑکے والوں کے خلاف FIR درج کرانے کی سوچ رہے ہیں اور لڑکے والے تالا لگا کے فرار ہیں۔ ایک جان چلی گئی، معصوم جان چلی گئی، صرف دوائیوں کی وجہ سے۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے، پیار کا رشتہ ہے، یہ احساس والا رشتہ ہے، سمجھنے والا رشتہ ہے، یہ دوائیوں کا رشتہ نہیں ہے۔ میری باتیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی، اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔